السلام علیکم محترم ناظرین، بسمillahirrahmanirrahیم۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک اللہ کی لاڈلی صورت ایک بار پڑھ لو۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا خزانہ لے کر آتا ہے، اور اس کے پہلے 10 دن خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دن کہلاتے ہیں۔ یکم رمضان سے 10 رمضان تک کا یہ نورانی عرصہ بندے کے لیے سنہری موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے، اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کرے اور اللہ کے کلام سے اپنا تعلق مضبوط کرے۔ انہی بابرکت دنوں میں ایک ایسی صورت بھی ہے جسے علماء اکرام نے اللہ کی لاڈلی صورت قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ اگر کوئی شخص ان ابتدائی 10 دنوں میں صرف ایک بار بھی خلوص دل کے ساتھ اس صورت کی تلاوت کر لے تو اس کے دل پر رحمت کے دروازے کھل سکتے ہیں، اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو سکتا ہے اور اس کی زندگی میں سکون اور برکت کا نزول شروع ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس مبارک صورت کی عظمت، اس کی فضیلت اور یکم رمضان سے 10 رمضان تک کے درمیان اسے پڑھنے کی حیرت انگیز روحانی فوائد کے بارے میں بتاؤں گی، تاکہ آپ بھی رمضان کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی وہ قرآن مجید ہے۔ یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ زندہ جاگتا حیات ہے جو فرد، خاندان اور معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ قرآن مجید جہاں دلوں کو نور بخشتا ہے، وہیں گھروں سے نحوست، بیماری، تنگی اور بے سکونی کو دور کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ اسی لیے اہل علم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ قرآن مجید خود اپنی عظمت اور تاثیر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرماتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید دلوں کی شفا، روح کی غذا، ایمان کی تقویت اور گھروں کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کو اہل سلف قرآن کا مہینہ بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جب وہ رمضان میں قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کر لیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت محض ثواب کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ دلوں کی بیماریوں، حسد، کینہ، خوف اور بے چینی کو ختم کرتی ہے، گھروں میں سکون، نور اور رحمت کا نزول کرتی ہے، رزق میں وسعت، تنگی سے نجات اور غیر متوقع اسباب سے مدد کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اہل آسمان کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے ستارے اہل زمین کے لیے چمکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قرآن پڑھو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رمضان میں نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں نفل عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو۔ یہ تمام احادیث واضح کرتی ہیں کہ رمضان محض ایک عام مہینہ نہیں بلکہ روحانی تربیت، اعمال کی قبولیت اور اللہ کی خاص رحمت کا زمانہ ہے۔ اسلام ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ دل اور روح کی ہوتی ہے۔ جب دل قرآن سے جڑ جاتا ہے تو پریشانیاں ہلکی ہو جاتی ہیں، بیماریاں آزمائش بن جاتی ہیں اور رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत को अपना मामूल बना लो, घरों में खुद ब खुद पाकीज़गी आ जाएगी। यही वजह है कि अहले ईमान को चाहिए कि वह यकम रमजान से ही अपने दिल, अपने वक्त और अपने घर को कुरान के लिए मखसूस कर ले। यह महीना हमें सिखाता है कि कुरान सिर्फ रमजान के लिए नहीं बल्कि हर दिन, हर हाल में हिदायत का जरिया है, और रमजान इस ताल्लुक को मजबूत करने का बेहतरीन वक्त है। और हमारा आज का वजीफा भी अल्लाह ताला के प्यारे कलाम पाक से अल्लाह ताला की एक ऐसी लाडली सूरत पढ़ने का अमल है। जो शख्स भी यकम रमजान से 10 रमजान तक इस सूरत की तिलावत कर लेता है तो अल्लाह ताला उसके घर को रहमतों और बरकतों का गहवारा बना देता है और रिज्क और मौलत और रिज्क व दौलत से मालामाल फरमा देता है। तो नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि सूरत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, जो बंदा भी यकम रमजान से 10 रमजान तक यह सूरत पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसे दुनिया की कीमती नेमतों से नवाजता है। जिस घर में यह अमल किया जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा खुशहाल हो जाएगा। यह मौका साल बाद आता है और इसी मौके का मैंने भी बड़ी शिद्दत से इंतजार किया है। माह रमजान जो रहमत और बरकत वाला महीना है, जो लोग इस माह में कुरान से जुड़ जाते हैं और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राजी हो जाते हैं, और जिससे हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं तो समझ लीजिए रब भी उससे राजी हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक व बातिल में फर्क करने वाली रोशनी है। और अहादीस में भी आया है कि रजब अल्लाह का महीना है, सावन मेरे लिए है और रमजान मेरी उम्मत के लिए है। अपनी हाजात को पूरी करवाने के लिए मैं यह वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ। यह मौका साल में एक बार आता है और जिस इंसान को यह मकाम मिल जाए वो शख्स खुश नसीब होता है, क्योंकि वह यह अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत संवार लेता है। अगर आप यकम रमजान से 10 रमजान तक रोजाना अल्लाह ताला की यह लाडली सूरत पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह आपको नवाजना चाहता है और आप पर अपनी रहमतें बरसाना चाहता है। माह रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और मुसलमानों के लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बेहतरीन मौका समझा जाता है। यह महीना न सिर्फ रोज़ों के हवाले से मारूफ है बल्कि रहमत, बरकत, मगफिरत और जहन्नम से निजात का जरिया भी है। रमजान के पहले असरे की अहमियत इस लिहाज से और भी ज़्यादा है कि यह वह दौर होता है जिसमें अल्लाह ताला अपनी बेशुमार रहमतें बंदों पर नाजिल फरमाता है। इस असरे की फजीलत कुरान और हदीस में भी बयान की गई है। तो मोहतरम नाजरीन, पहला असरा रहमत का असरा कहलाता है, जिसमें अल्लाह ताला की खास इनायत बंदों पर होती है और इस दौरान की गई दुआएं कबूल होने के ज़्यादा इम्कानात रखती हैं। हदीस शरीफ में आता है कि जब रमज़ान की पहली रात आती है तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों को ज़मीन की तरफ मुतवज्जो फरमा देती हैं। इस असरे में नफल इबादत, कुरान की तिलावत, रोज़ा और जिक्र की बरकत बेशुमार हैं जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। यह असरा अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने, दिल और दिमाग को पाक करने और रूहानी बेहतरी हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। रमज़ान का रोज़ा महज भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि यह सब्र, तकवा और रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का जरिया है। मुसलमान इस दौरान अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखती हैं और नेकियों की तरफ
متوجہ ہوتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو اس سال پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب ایک بار میرے ساتھ آمین کہیں۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف جسمانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ روحانی ترقی بھی ممکن ہوتی ہے۔ یہ مہینہ صبر اور ضبط نفس کی تربیت دیتا ہے اور انسان کو نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت، نفل نمازی اور ذکر میں اضافہ کیا جاتا ہے جس سے دل اللہ کی رضا کی طرف مائل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ماہ رمضان میں اپنی روزمرہ کی دنیاوی مشغولیات سے ہٹ کر عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اس مہینے میں ایک نئی روحانیت اور سکون آتا ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ یہ اسرا اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت بندے کے ساتھ ہے اور وہ ہر اس بندے کو معاف کرنے کو تیار ہوتا ہے جو خلوص نیت سے رجوع کرے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں عبادت کی کثرت سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس دوران مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے رحمت کی امید رکھے گا تو میں اسے اپنی رحمت عطا کروں گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسلمان اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا، استغفار اور توبہ کریں تاکہ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو سکیں۔ رمضان کے پہلے عشرے میں نفل عبادت، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار اور صدقہ خیرات کی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ جو مسلمان اس عشرے میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں انہیں اللہ کی خاص عنایت اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ روزے کی حالت میں صبر اور ضبط نفس کی مشق کی جاتی ہے جو انسان کو اخلاقی اور روحانی طور پر بہتر بناتی ہے۔ یہ ایک موقع ہوتا ہے جس میں انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے اور اپنی عادات میں مثبت تبدیلیاں پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انسان کے لیے ایک خاص موقع بنایا ہے جس میں وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے نکل کر نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جو لوگ رمضان کے پہلے عشرے میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بے شمار برکتوں اور انعامات سے نوازتے ہیں۔ رمضان کے اس پہلے عشرے کو اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا بہترین موقع سمجھ کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے تاکہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب چلتے ہیں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک خصوصی دعا کرتی ہوں۔ آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان ہی کریمی ہے۔ مولا آج جو پریشان حال ہیں، جو تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے اسے نیک اور صالح اولاد سے نواز۔ مولا آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، یہ قبولیت کے دن ہے، تو مانگنے والوں کی جھولیاں اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، جو کچھ ہم مانگے اسے ہمارے مقدر میں لکھ دے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ ہمارے رزق میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہمارے گھروں کو بیماریوں سے پاک فرما۔ اے میرے مالک، ہمیں دولت کی کثرت عطا فرما۔ آج جو کوئی دل میں نیک اور جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے مجھ سمیت ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو ہم نے مانگا اسے ہمارے مقدر میں لکھ دے اور جو ہم مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے کرم سے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما، ہم تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں۔
ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا اگر ہم سے خطا ہوئی، گناہ ہوئے، چھوٹے بڑے گناہ ہوئے تو اپنے کرم سے معاف فرما، کبیرہ اور صغیرہ تمام گناہوں کو درگزر فرما، آمین۔ اب وقت ضائع کیے بغیر عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یکم رمضان سے 10 رمضان تک روزانہ نماز عشاء کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، لیکن آپ نے سونے سے پہلے یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تو وہ افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ پڑھ لیں۔ درود پاک مکمل ہوتے ہی بغیر کسی سے بات کیے فوراً اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جو بھی حاجات ہوں رب کریم سے پورے یقین کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آج رب سے جو حاجات لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ وہی آپ کے حق میں بہتر طریقے سے پوری ہوگی، اس لیے دل چھوٹا نہ رکھیں۔ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ مقصد کی نیت کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں اور آنکھیں بند کر کے پورے دھیان کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ یوں محسوس کریں کہ آپ اور آپ کا رب بس یہی رشتہ باقی ہے۔ سب سے پہلے جو تسبیح پڑھنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کی ہے، یا اللہ، یا غنی، یا مغنی۔ ان ناموں کو تسبیح کے دانوں پر یا انگلیوں پر پورے 100 مرتبہ پڑھ لیں، محبت، عقیدت اور توجہ کے ساتھ، روتے گڑگڑاتے اپنے رب سے مانگتے ہوئے مایوسی کو دل سے نکال دیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا جائز نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخشنے والا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں۔ یہ تسبیح مکمل ہونے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر 25 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 21 مرتبہ پڑھیں، کیونکہ یہ سورت دعا بھی ہے، شکر بھی اور شفا بھی ہے۔ تلاوت اطمینان اور صحیح لفظوں کے ساتھ کریں، جلد بازی نہ کریں۔ اس کے بعد وہی درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھ لیں جتنا شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اپنے تمام حاجات کے لیے دعا کریں، رزق، صحت، کاروبار، اولاد، سکون اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے یہ عمل کسی جادو کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کی یاد، توبہ، استغفار اور دعا کے ذریعے اپنے رب سے جڑنے کا نام ہے۔ جو شخص گناہ کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے وہی کامیاب ہے۔ راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ رمضان کا مہینہ اسی توبہ، اسی رجوع اور اسی رحمت کو پانے کا مہینہ ہے۔ بس اپنے اس ایک مہینے کو اپنی زندگی کی تبدیلی کا ذریعہ بنا لیں اور دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں صبر، استقامت اور اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی روحانی وظائف دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سائنو وائس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔